ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے۔ جیسا کہ ایک آدمی ہندوستان میں بڑا مشہور ہو گیا اسی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا بڑا مشہور ہو گیا، بھئی شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ شیطان کو تو اللہ نے مشہور کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ شیطان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو مشہور ہونے سے کوئی کامیاب تھوڑا نہ ہو جاتا ہے، مشہور تو ناکام اور نامراد بھی ہویا کرتا ہے۔ تو ایک انسان ابھی آپ کے سامنے ہمارے ملک میں ہی موجود ہے جو مرتد ہو گیا، جو کہتا ہے قرآن کی آیتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیان کرتا ہے۔ میں ان بدبختوں کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مرتد اسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد ٹھیک ایسا ہی ایک آدمی پیدا ہوا جیسا آج ہے، ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا، قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، گھبرانا نہیں ہے اس سے۔ اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ وہ سردار تھا بہت بڑے قبیلے کا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اسی کا سردار تھا۔ اب سردار تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میں رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کی طرف سے جمع بھی ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کی۔ اس جنگ میں 6000 لگ بھگ 6000 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ 6000 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اس میں۔ مسلمان جیت گئے مگر 6000 سے زیادہ صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، اکثر اس میں حافظ تھے۔ جب جنگ سے لوٹے تو حضرت عمر کو فکر ہوئی اور آپ نے کہا ابوبکر سے، اے ابوبکر، سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑے موڑے بچے ہیں، یہ بھی اگر شہادت پالیں یا کوئی طبعی موت مر جائیں تو یہ بتاؤ پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ابوبکر اس کو لکھوانے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابوبکر نے پہلا جملہ کہا، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا۔ دونوں میں بحث ہو گئی۔ جب دونوں میں بحث ہو گئی تو بات بہت بڑھ گئی، تو دونوں نے پھر مل کر کے کہا کہ سنو، جب دو مسئلے میں تکرار ہو جائے، بحث ہونے لگ جائے تو تیسرا کسی آدمی کو حکم بنایا جاتا ہے اور اس سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ تو کہا کس کے پاس چلا جائے؟ کہا کہ چلو کاتب الوحی کے پاس چلتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے جو کاتب تھے، جو اللہ کے رسول کا فرمان لکھتے تھے، حضرت زید بن ثابت، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس دونوں آدمی گئے، دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی تو حضرت زید بن ثابت نے کہا ابوبکر صحیح کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کیوں کیا جائے، لیکن عمر بھی صحیح کہتے ہیں کہ اگر آج قرآن کو نہیں جمع کیا گیا تو کل ہو کر کے جو توریت، انجیل اور زبور کے ساتھ ہوا وہی قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں دونوں کی بات سے متفق ہوتے ہوئے میں عمر کی بات پر ترجیح دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے اور صحابیوں کا بھی مشورہ ہونا چاہیے۔ خیر مشورہ ہوا، یہ پاس ہو گیا کہ ہاں قرآن کو اب جمع کیا جائے۔ اب سنیے حضرت ابوبکر نے اس کے لیے کیا کیا، ایک کمیشن بنایا۔ جیسے بھارت کا سمویدھان لکھنے کے لیے کمیشن بنا تھا نا بھائی، ویسے ہی قرآن کو جمع کرنے کے لیے کمیشن بنایا حضرت ابوبکر نے، اور پورے علاقے میں ڈھولک پٹوایا۔ اس زمانے میں ڈھولک کے ذریعے اعلان ہوتا تھا، سنو 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 سنو۔ آج کل جیسے میچ سے ہوتا ہے نا، اس زمانے میں ڈھولک سے ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن لکھا ہوا ہے وہ کمیشن میں جا کر کے جمع کرتے، اور حضرت زید بن ثابت سے اور حضرت عمر کو بھی اس میں رکھا گیا۔ یہ کہا گیا، اور دیگر بھی صحابہ تھے اس میں، یہ کہا گیا کہ بھئی جب اس کو لایا جائے تو پہلے دیکھیے کہ جو تحریریں آئی ہیں 2 تحریروں کا ہونا ضروری ہے، یعنی 2 آدمی لے کر کے آئے گا تب اسے معتبر مانا جائے گا، اوتھینٹک مانا جائے گا، وگرنہ نہیں مانا جائے گا۔ خیر اللہ کا شکر ہے جتنے نسخے آئے سب 2 سے زائد آئے اور برابر برابر آئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کتاب کی ذمہ داری لے لی ہو اس کتاب میں کہاں پر کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ سارے نسخے جمع ہو گئے۔ اور ایک کمال کی بات اور سنیے کہ اس کمیشن میں صرف مرد نہیں تھے، حضرت عمر تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، اس میں ایک نام آتا ہے ایک خاتون صحابیہ کا جن کا نام حضرت ام ورقہ ہے، ام ورقہ ان کا نام آتا۔ کمال کی بات ہے صاحب، یہ بھی حافظہ تھی، پورے قرآن کی یہ حافظ تھی،
اور حضرت زید بن ثابت جو کچھ لکھتے تھے ان کے مشورے کے بغیر نہیں لکھتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن کے جمع کرنے کی تاریخ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 500 سے زائد حافظ قرآن اس کمیشن میں موجود تھے، جن کے سامنے نسخے رکھے گئے، پڑھے گئے اور انہوں نے کہا ہاں یہ موجود ہے۔ ایک نسخہ نہیں آ پایا، ایک چھوٹی سی آیت تھی جو چھوٹ رہی تھی، حضرت زید کو بھی وہ یاد، حضرت ام ورقہ کو بھی یاد، حضرت عمر کو بھی یاد، مگر وہ نسخہ مل نہیں رہا تھا۔ کھجوایا گیا، پہلے مہاجروں کے ہاں بھیجا گیا، یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کے ہاں کھوجا گیا، نہیں ملا۔ پھر مدینے میں جو لوگ تھے ان کے ہاں کھجوایا گیا تو ایک جگہ سے وہ نسخہ ملا، ایک ہی جگہ سے۔ اور حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ 2 آئے گا تو لکھا جائے گا، 1 آئے گا تو اسے معتبر نہیں مانا جائے گا۔ وہ ایک جگہ سے ملا، لیکن اس کو بھی قرآن میں شامل کیا گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ حضرت ابوبکر کے قول کے خلاف ہو گیا کہ 2 آئے گا تو جمع ہوگا۔ کمال کی بات یہ کہ میرے رسول کا علم غیب دیکھیے اور میرے رسول کے دیکھنے کو دیکھیے۔ وہ صحابی جن کے یہاں سے یہ نسخہ ملا تھا، ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جاؤ، آج کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ شرعی 2 گواہ ہو تو بات مانی جاتی ہے، تم 1-2 کے برابر ہو، تم 1-2 کے برابر ہو۔ اور یہ نسخہ انہی کے گھر سے ملا، یعنی ان کا ایک نسخہ 2 کے، کمال کی بات۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ نبی کے پاس جو معجزات ملتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے بھلائی کے لیے ملا کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کمیشن بنا کر کے جمع کیا۔